السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دیکھو بولو پاکستان, اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود خان. آج دوبارہ انتہائی دلچسپ صورتحال کو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 مارچ کو عورت مارچ جو ہوا خصوصی طور پہ اسلام آباد کے اندر, تو جہاں پہ ہم خود بھی موجود تھے کوریج کے لیے اور وہاں کی صورتحال دیکھنے کے لیے, اس کا اندازہ کرنے کے لیے. تو وہاں پہ جو کچھ ہم نے دیکھا, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہم نے دیکھی, آج اس گراؤنڈ ریئلٹیز کے ان پوائنٹس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے جو ابھی تک شاید کسی نے نہ کیے ہوں. تو جو آنکھوں دیکھا حال ہے, اس کے لیے ہم نے آج دوبارہ دعوت دی ہے انتہائی سینئر صحافی سید آصف علی حمدانی صاحب, جو کہ چیف ایڈیٹر بھی ہیں عوام نیوز انٹرنیشنل اخبار کے. تو ہم موجود تھے وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی میں اس سے صورتحال کو دیکھنے کے لیے. تو السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کا ہماری دعوت پر آنے کے لیے. اچھا سر, وہاں پہ بہت ساری دلچسپ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, تو ایک ایک کر کے ان تمام نکات کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو سر وہاں پہ جو انتہائی عجیب و غریب صورتحال تھی کہ روڈ کے ایک طرف یہ لبرلز کا مارچ تھا اور روڈ کی دوسری طرف حیا مارچ تھا, جہاں اوبیسلی ان کی تعداد 10 گنا زیادہ تھی ان سے, لبرل سے, لیکن وہ بیچ میں ایک صرف کنات لگائی ہوئی تھی, اور جس کی وجہ سے وہ پتھراؤ ہوئے اور بڑا شدید معاملات بگڑنے کی طرف گئے. تو یہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں, اس انتظامیہ کی کچھ اس میں ملی بھگت ہے؟ کیونکہ وہاں پہ بھی یہ نعرے لگے کہ یہ انتظامیہ نے سب کچھ کروائی ہے. بھی ہم آگے ریکارڈنگ میں دکھائیں گے کہ جو ٹرکس ہیں وہاں پہ اعلانات کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ کل ہماری آنکھوں دیکھا حال وہ یہ تھا کہ جو میرا پریویس انٹرویو میں نے دیا تھا, اس میں نے کہا تھا کہ یہ چند ایک مخصوص لبرل خواتین ہیں جن کی NGOs ہیں, اور جو انٹرنیشنل فنڈنگ پہ یہ سارا معاملہ ہر صورت میں کریں گے. ان کو کوئی نہ ہائی کورٹ کا آرڈر روک سکتا ہے, نہ کوئی طاقت بھی, نہ کوئی حکومتی مشینری روک سکتی ہے, نہ کوئی انتظامی مشینری روک سکتی ہے. کیونکہ فارن فنڈنگ کے ساتھ ساتھ کل جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو خواتین کی بہت بڑی ایک ریلی تھی, اس میں مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے. لاہور سے کچھ خواتین میں نے دیکھی ہیں, اور کچھ میں نے پمفلٹ ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے اندر NGOs کے باقاعدہ پمفلٹ تقسیم کیے گئے. اور وہ یہ 100% وہ میری بات سمجھ لو کہ کل ثابت ہو گئی کہ یہ واقعی بڑے لیول کی ہیوی قسم کی فارن فنڈنگ کی گئی ہے یہاں پاکستان کے اندر فحاشی اور یانیت پھیلانے کے لیے. اور یہ جو کل خواتین وہاں آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے چہرے, یہ کوئی عام مڈل کلاس یا لوور کلاس کی اس میں ایک خاتون بھی نہیں تھی. بالکل یہ ساری لبرل تھیں, اور یہ بڑے گھرانوں کی خواتین تھیں, اور پوری فیملیز آئی ہوئی تھیں. ان کے ساتھ ان کے اپنے ابا حضور تھے, ان کے بھائی حضور تھے, ان کے ساتھ ان کی بہنیں تھیں, ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے. اور اس کے دوران ان کے درمیان میں نے دیکھے ہیں کہ وہ جو شیعہ ہیں وہ بھی موجود تھے بڑی تعداد میں, جس کو ہم 3rd جنریشن کہتے ہیں, وہ بھی موجود تھے. اور ان کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات بھی بڑے بڑے ڈسپلے اٹھا کر, اور وہ یہی نعرے لگا رہے تھے کہ ہمیں بھی آزادی چاہیے, اور مرد اور عورت برابر ہیں, مرد اور عورت میں کوئی جناب اپنا کیا نام ہے وہ چیز علیحدہ نہیں ہے, جو کہ بالکل اسلامک اور شرعی لحاظ سے بالکل غلط ہے, اور ان کا سلوگن بھی سارا غلط تھا. اب دیکھیں یہ تو ہونا تھا, لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ کل مذہبی جماعتوں کو, جو بڑی بڑی مذہبی جماعتیں ہیں, وہ ایک بھی مجھے نظر وہاں نہیں آئی. ایک جماعت اہل سنت کے کچھ وہاں حضرات تھے جنہوں نے تھوڑا بہت ہی وہاں اپنے سمجھ لو کہ جب ان سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے کچھ پتراؤ کیا, لیکن وہ بھی ایک فرضی سارا تھا, اور تھوڑی دیر بعد وہ شو وہاں ختم ہو گیا. تو خواتین نے جو اپنا ٹارگٹ کیا ہوا تھا وہ اتنی طاقتور خواتین تھیں کہ وہ اوپر چڑھ کے پورے انتظامیہ کو چیلنج کر رہی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فوری طور پہ رکاوٹیں ہٹا دیں. جو آپ کی جناح سپر والی سائڈ سے وہ نکل کے گئی ہیں پورا جلوس, تو وہاں انہوں نے پہلے خاردار تاریں لگائی ہوئی تھیں اور بلاک رکھی ہوئی تھے. تو وہ دیکھیں IG وہاں موجود تھا, ڈپٹی کمشنر موجود تھا, اسسٹنٹ کمشنر موجود تھا. تو اتنی ہائی لیول کی وہ جو آپ کی انتظامیہ تھی وہ ساری وہاں موجود تھی, اور موقع پہ ان خواتین کے وہ چیلنج کرنے کے ساتھ ہی آنن فانن وہ سارے بلاک بھی ہٹ گئے, اور وہ ساری تاریں بھی وائنڈ اپ کر دی گئیں, اور ان کو رستہ دے دیا گیا, اور وہ نکل گئے. حالانکہ وہ ڈی چوک تک گئیں. حالانکہ یہ پھر کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ان کے ساتھ ان کا ایک روٹ طے تھا تو ان کو جانے دیتے, یہ پرامن طریقے سے سارا ہو جاتا. لیکن ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ خواتین اب رکنے والی نہیں ہیں. ان کا جو ایجنڈا ہے یہ کل سے سٹارٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس میں فارنر کی بہت بڑی تعداد تھی جو وہ باقاعدہ میڈیا فوٹیج کوریج کر رہے تھے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فارن فنڈنگ
بڑی بھرپور طریقے سے دی گئی ہے، اور یہ خواتین اب آگے مزید کالجز یونیورسٹی کے اندر یہ جا کے اپنی یہی جو ہے تبلیغ جو ہے یہ پروگرام آگے بڑھائیں گی. ان کو روکنا پڑے اور ان کو بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ینگ لڑکیاں تھیں جو جینز اور وہ اس میں ملبوس بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں. یہ 1,500-2 ہزار کے قریب تھی تعداد، یہ چھوٹی تعداد نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کل سر عام جو کچھ وہاں کیا ہے وہ سارا شرعی لحاظ سے تو کوئی ایک بات بھی ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنے خاوند کے ساتھ رہیں یا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہیں. یہ دیکھو نا، یہ پاکستانی معاشرے کے اندر یہ کیا کچھ گند پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عوام کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے وہ بھی ہے. اور اب تو میرا خیال میں حکومت کو چاہیے کہ کوئی اس کے اوپر بڑے سختی کے ساتھ کوئی اوپر مانیٹرنگ کی جائے، تاکہ یہ جو آگے مزید ان کا فلسفہ جو ہے اوریانیت کا اور فلسفہ جو اگینسٹ اسلامک رولز ہیں اس کو روکا جائے. اچھا سر، ایسا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے آگاہ کیا کہ وہاں پہ یہ اتنی پاورفل ہیں کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے جو نا فیصلے کو بھی رد کیا، کچرے کے ڈبے میں پھینکا. اس کے بعد جو روٹ ان کا مخصوص طے تھا جہاں پہ انہوں نے ساری ریلی بھی نکالنی تھی، اپنی بات بھی کرنی تھی، ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے جو بھی انہوں نے تقریر وغیرہ کرنی تھی، لیکن وہ ایک دم سے وہ پتھراؤ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جناب ایک کال کرتی ہیں، اور ابھی ہم اس کی فوٹیج بھی چلا دیں گے کہ اپنے ٹرک پہ کھڑے ہو کے وہ خواتین اسسٹنٹ کمشنر کو اور جتنے پولیس کے اعلیٰ افسران تھے سب کو کس طریقے سے تھریٹ دے رہی تھی، اور ان کو کہہ رہی تھی تم ادھر آؤ، تم ادھر کیا کر رہے ہو، تم ادھر کیا کر رہے ہو، تم ادھر آؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے ابھی تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، تمہارا یہ وہ فلاں. اور پھر یک دم وہ کالز وہ کرتی ہیں، اور جو ان کا روٹ طے تھا جس کا ان کو NOC دیا گیا تھا، لیکن وہ چھوڑ کے پھر ڈی چوک کی طرف چلے جاتی ہیں. سر یہ مطلب ہمارے قانون کو سب کچھ جو پیروں تلے روم دیا انہوں نے. میں آپ کو یہی میں نے پہلے بھی ابھی بتایا کہ یہ جو بہت ہائی لیول کی خواتین ہیں، یہ فیملی وائز بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ بڑی بڑی فیملیز سے ہیں. ظاہری بات ہے ان کے جو جہاں پہ فارنر انوالو ہوتے ہیں تو وہاں پہ انتظامیہ کو بہت ساری چیزوں پہ لچک دکھانی پڑتی ہے، اور کل انتظامیہ نے اسی کا مظاہرہ کیا کہ کوئی تصادم نہ ہو، اور انہوں نے ان کو جانے دیا ہے. اگر وہ روکتے تو بڑے ریزسٹنس ہوتا اور حالات مزید خراب ہونے کا اندیشہ تھا. اور اس میں فارنر یہی جو کوریج کر رہے تھے، پھر انہوں نے ہمارے پاکستان کی بڑی بدنامی کرنی تھی. بدنامی تو خیر کل بڑے لیول پہ ان خواتین نے بھی کی ہے کہ انہوں نے سر عام وہ سمجھ لو کہ کتبے اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ جو بینرز تھے ان کے سامنے، تو بڑی بےہودہ قسم کی اس کے اوپر وہ اسلام کے منافی بڑے سارے جملے لکھے گئے تھے. اب صورتحال یہ ہے جی کہ یہ اس کو ابھی یہاں پہ ہی سٹاپ کروائیں، ورنہ یہ آگے بہت سارا ابھی گند پھیلنا ہے. اور یہ کل اس کا سٹارٹ تھا، یہ ٹریلر تھا، آگے تو ابھی بہت ساری فلم آگے چلنی ہے. اور فلم پیڈ ہے، اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں پیڈ ہے. ان کی انویسٹیگیشن کرائی جائے کہ ان کو کون پیڈ کر رہا ہے اور وہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے. یہ اصل چیز ہے سامنے لانے والی. سر پاکستان میں تو بڑی بد نصیبی ہے کہ ان چیزوں کی تحقیقات ہو جانا مطلب عقل سے ماورا ہے. ہمارے اداروں کے اندر کوئی اتنا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ دمخم. تو بہرحال یہ کہ کل ایک اور صورتحال سر بڑی عجیب سی ہم نے دیکھی کہ مرد بھی نعرے لگا رہے تھے کہ ہم کیا چاہتے آزادی، عورتیں بھی لگا رہی تھی نعرہ کہ ہم کیا چاہتے آزادی، خواجہ سرا بھی وہاں پہ نعرے لگا رہے تھے ہم کیا چاہتے آزادی. مطلب یہ آزادی چاہ کس سے رہے ہیں؟ اصل میں آپ کے خیال میں یہ کس کو پیغام دے رہے ہیں اور کس چیز کی آزادی چاہیے؟ چلو اگر خواتین لگاتی ہم کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ نعرے لکھے ہوئے تھے پدر شاہی سے آزادی چاہیے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، مطلب بغیر باپ والا کوئی کلچر نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. تو لیکن چلو عورتوں کی تو ایک وہ ان کی ایک آئیڈینٹی کا پتہ چلتا تھا، لیکن یہ لڑکے مطلب مرد وہاں پہ اور اس کے بعد خواجہ سرا، یہ کچھ عجیب و غریب صورتحال تھی. سر کیا یہ زیادہ تر جو مرد حضرات تھے وہ ان کی فیملیز ممبر سے جو خواتین وہاں پروٹیسٹ کر رہی تھیں، ان میں ان کے بھائی بھی تھے، ان کے والد بھی تھے، اور ان کے چچا وغیرہ بھی تھے، اور پوری فیملیز آئی ہوئی تھیں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ شی تو ویسے بھی وہ ہر دور میں وہ شی میل جو ہیں وہ تو ہر دور میں ان کے حقوق پامال ہوتے رہے پاکستان میں، اور وہ بھی مانگ رہے ہیں. ان کو بھی موقع مل گیا، نہیں ان کو موقع مل گیا کہ اب اس جو یہ قافلہ رواں دواں ہے آزادی کا، تو ہم بھی تھوڑی سی اپنا بھی حصہ ڈالیں. تو انہوں نے اپنا ایک حصہ ڈالا ہے. اور جہاں تک ہے کہ وہ کچھ لڑکے جو تھے وہ وہاں پہ وہ اسپیشلی سمجھ لو کہ ان کو وہ NGOs کے لڑکے تھے، اور وہ وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے تھے. وہ انہوں نے باقاعدہ اپنے یونیفارم پہنا ہوا تھا، اور اوپر ان کی جیکٹس تھیں جو شو کر رہی تھیں کہ یہ NGOs کے ویل ٹرینڈ لڑکے ہیں جو وہاں پہ سیکیورٹی کا بھی کام کر رہے تھے اور مختلف نعرے بھی لگا رہے تھے، اور وہ خواتین کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ نہ کہیں کہ یہ کوئی عام لڑکے تھے یا کوئی اسٹوڈنٹس تھے یا یہ تھے.
یہ NGOs کے لڑکے تھے اور اس میں 90% NGOs کے لڑکے ہی تھے اور جو 10% باقی لوگ تھے وہ فیملیز کے ممبرس تھے ان کے، وہ آئے ہوئے تھے. تو ظاہر بات ہے اب باہر سے ڈالر کی چمک پاکستان میں اگر یہ گھر بیٹھے بیٹھائے آپ کو ڈالر ملنا شروع ہو جائیں، خواتین کو بھی کہ آپ تھوڑی سی آزادی کی بات کریں تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، آپ اگر سکارف اتار دیں، اگر آپ سکرٹ پہن لیں، آپ جینس پہن لیں تو آپ کو اتنے ڈالر ملیں گے. تو ظاہر بات ہے آپ نے ان کی قیمت جب لگا دی ہے تو پھر تو وہ پیڑ سارا معاملہ ہے نا. پھر تو جو آپ کہیں گے وہ کریں گے، جیسے فلموں کے اندر ہوتا ہے، جیسے ڈراموں کے اندر ہوتا ہے، سارا وہی سین ہے. بالکل ایسے ہی سر. اس کے اندر آخری ہم نے ایک بڑی دلچسپ صورتحال دیکھی تھی، اس کو آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ 3 لڑکے وہاں سے نکلے اور انہوں نے بڑی زبردست قسم کے نعرے لگائے کہ اللہ کی زمین، اللہ کا قانون. وہ بھی ہم کلپ ان کو دکھا دیں گے ناظرین کو. تو اس میں یکدم پولیس آفیسرز آتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں اور فوری طور پہ جناب ان کو کہتے ہیں جی آپ بتائیں آپ کیوں نعرے لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اللہ کی قانون کی بات کر رہے ہیں، اس میں اجازت والی کیا بات ہے. کہہ رہے ہیں جی آپ نے یہ نعرہ لگانے کا NOC لیا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس بات کا NOC ہمیں کہ کس طرح مطلب کس سے لیں اس بات کا NOC کہ اللہ کا نظام اللہ کا قانون. لیکن انتظامیہ ہماری اتنی مجبور ہوتی ہے کہ فوری طور پہ ان کو پکڑ کے وہاں سے اس جگہ سے باہر کرتے ہیں. تو سر یہ ہمارا پاکستان کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لا اینڈ مطلب قانون کو انہوں نے تو بالکل رون دیا اپنے پاؤں نیچے. دیکھیں جی یہ تو جو ضابطہ ہوتا ہے نا، یہ تو بنانا جب آپ NOC لیتے ہیں اس میں یہ ضابطہ اخلاق لکھا جاتا ہے کہ جی تقریریں کون کون کرے گا، کتنے منٹ کا وہ سارا پروگرام ہوگا اور اس میں مقررین کون کون ہوں گے. لیکن یہاں تو کل مقررین کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. یہاں تو خواتین جو ہیں وہ ٹرک کے اوپر بھاگ کے چڑھ رہی تھیں اور جس کی آواز زیادہ گونج رہی تھی اور جو بےہودہ قسم کے نعرے لگانے میں تیز تھی وہ اوپر کھڑے ہو کے وہ اس نے مائک وہ تھام لیتی تھی اور وہ ٹرک چل رہا تھا اور وہ سارا دیکھیں نا یہ ٹرک، یہ پورا ایک سسٹم، بینر، پوسٹر. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آنن فانن سارا ہوا ہے؟ اس کی تو پتنی پورا سال اس کی سمجھ لو کہ منصوبہ بندی کی گئی تھی، ریہرسل کرائی گئی تھی، ان کو پیڈ کیا گیا تھا، ان کو ٹارگٹ دیے گئے تھے. تو کل انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا خواتین نے، اور وہ جو کچھ انہوں نے فنڈ ہضم کرنا تھا وہ کل تو کر لیا ہے پہلی قسط. تو ابھی اس کی انسٹالیشن نہیں مانگیں گی کہ جناب ہمیں بتائیں اب ہم نے اس کو تنظیم کو فعال کرنا ہے. کیونکہ میں نے کل 4-5 NGOs دیکھی ہیں جو باقاعدہ اپنا سلوگن کے ساتھ پھر رہی تھیں، ٹھیک ہے. اور لاہور سے بھی 1-2 آئی ہوئی تھیں، وہ NGOs کی ہی سارے لوگ تھے. اور یہاں لوکل اسلام آباد کی بھی 1-2 NGOs تھیں جو یہ سارا پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں. تو یہ سمجھ لو کہ یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی گپ شپ تھی یا کوئی یہ ویسے ایک ہمارے سمجھ لو کلچر کو تباہ کرنے کے لیے، یہ ویسے کوئی آزادی کے لیے نکلی تھی. ان کی آزادی کوئی نہیں ہے، یہ ساری ڈالر کی آزادی ہے، یہ ڈالر کا کھیل ہے. اور اس کے اوپر ابھی گورنمنٹ کو بڑی سختی کرنی پڑے گی، ورنہ یہ اگر ناسور چل پڑا تو بہت سارے آگے معاملات خراب ہو جائیں گے. نوجوان نسل کو یہ خراب کرنے میں بڑا رول پلے کرے گی. بالکل ناظرین، ہم آخر میں کلوز کرتے ہیں اس پروگرام کو وہ اس بات سے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عقل آپ کو بادام کھانے سے نہیں آتی، عقل ہمیشہ ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے. تو جتنی ٹھوکریں اس قوم نے کھائی ہیں تو الحمدللہ جتنا زبردست طریقے سے اس 5th جنریشن وار کے اس دجالی فتنے کو جتنی مضبوطی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اور فزیکلی بھی ہر جگہ پہ کنڈیم کیا گیا ہے، ہماری پوری قوم کی طرف سے، عوام کی طرف سے اس فتنے فساد کو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے ہر قسم کی کرٹیسائز کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو عقل آ چکی ہوئی ہے کہ اس طرح کے فتنوں کو سے کس طرح نپٹا جائے اور اس طرح کے فتنوں کو سمجھا جائے. تو وہ سمجھ چکی ہے ہماری قوم. انشاءاللہ امید اللہ پاک کی ذات سے کہ اس طرح کے جتنے فتنے ہیں، جتنی انویسٹمنٹس ہیں آج تک بھی برباد ہوتی رہی ہیں تو آگے بھی برباد ہوں گی. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.